اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا پیغام شیئر کروں گا۔ دیکھیں، غزہ کے لوگوں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا۔ آج سے چند سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ اور یورپ کی سڑکوں پر یہاں کے رہنے والے مقامی لوگ غزہ کا جھنڈا، فلسطین کا جھنڈا لہرا رہے ہوں گے اور نعرے لگا رہے ہوں گے ان کے حق میں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر حق کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو حق اپنا راستہ خود بناتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے۔ میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کو لوگوں کے سامنے صحیح طرح پیش کریں، آج پوری انسانیت اپریسڈ ہے، آج ساری انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ڈسیپشن ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ دنیا کا گلٹر ہے جس نے انسانوں کو انسانیت سے بہت دور لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج رشتوں کی پامالی ہے، آج اعتماد کی کمی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشروں کے اندر خاندانی نظام کا خاتمہ ہے۔ یہ سب کچھ اس کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا کے دھوکہ دینے والوں نے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا۔ آج وہ راستہ جو ایکسپلائٹیشن کا ہے، ظلم کا ہے، زیادتیوں کا ہے، اس نے انسانیت کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، جس طرح غزہ کے ہمارے بہن بھائیوں نے قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ حق کے لیے انسان ہر چیز قربان کر کر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے حوصلوں کو پسپا نہیں ہونے دیتا۔ یہ پہاڑوں جیسا حوصلہ، اس حوصلے نے لوگوں کو حیران کیا کہ کون سی چیز ہے کہ جو انہیں حوصلہ دیتی ہے، پہاڑوں جیسا حوصلہ۔ ہمارا دین آج پوری دنیا میں متعارف ہو رہا ہے، دنیا اسی دین کی طرف جا رہی ہے جو دین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ آج یہ ظالمانہ نظام، چاہے وہ کمیونزم کا نظام ہو، وہ کیپٹلسٹک نظام ہو، وہ سیکولر نظام ہو، ان نظاموں نے انسانوں کو سوائے دھوکے کے اور ڈسیپشن کے اور ظلم کے اور ایکسپلائٹیشن کے کچھ نہیں دیا۔ آج اگر ہم حوصلہ کر کر اپنی ذات کو ایک نمونے کے طور پر، اپنے معاشروں کو ایک نمونے کے طور پر اسلام کی زندہ تصویر دکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا آج پیاسی ہے، دنیا آج پیاسی ہے اس پانی کے لیے کہ جو ان کی پیاس بجھا سکے، جو اس ظلم کے اندھیروں کو ختم کر سکے، انہیں حوصلہ دے سکے، انہیں روشنی دکھا سکے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، جو ظلم کے خلاف ہے، جو ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، جو جسٹس کا وہ نظام قائم کر سکتا ہے جس میں تمام انسان برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ حوصلہ ہمیں غزہ کے بہن بھائیوں نے دیا۔ یہ 40-42 ہزار لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں ہمیں قبول ہیں۔ اگر ان قربانیوں کے نتیجے میں غزہ اور فلسطین کا مسئلہ دوبارہ زندہ ہو جائے، اگر ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں کہ جو منافقین ہیں، جو ہماری رینکس میں ہیں، جو مسلمانوں کا ماسک اپنے چہروں پہ لگائے ہوئے ہیں، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافقین ہیں، اگر ان 42 ہزار قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے اندر کے دشمن ایکسپوز ہو جائیں تو یہ قربانیاں ہمیں قبول ہیں۔ اگر ان قربانیوں کے نتیجے میں پورے دین کو ایک نیا حوصلہ ملے، ایک نیا ولولہ ملے، ایک نئی امنگ ملے تو یہ 42 ہزار قربانیاں ہمیں قبول ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، غزہ کے لوگوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آج بھی اگر آپ حق پر ڈٹ جائیں، حق پر جم جائیں اور حوصلے کے ساتھ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور ہم سب ایمبیسیڈر ہیں، ہم سب خلیفہ ہیں، ہم سب نمائندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم دنیا کو روشنیوں کا راستہ دکھائیں، حوصلوں کا راستہ دکھائیں،
نئی امنگوں کا راستہ دکھائیں، اور ان سارے خداؤں سے کہ جو ظلم کر رہے ہیں انسانوں پر، نئے نئے عنوانات کے ساتھ لوگوں کو غلام بناتے ہیں، ہم لوگوں کو آزادی دلائیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اور اللہ کا دین انسانوں کو دوبارہ سے آزاد کراتا ہے۔ یہ آزادی کا پیغام ہے، یہ خوشخبری کا پیغام ہے، یہ حوصلے کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لوگ جوک در جوک اس دین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حوصلہ دے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں وہ کردار دے کہ ہم عملی نمونہ بن جائیں اس قرآن کا اور نبی محترم کی سیرت کا، اور ہم لوگوں کے سامنے اس دین کی اصل تصویر کو اور صحیح تصویر کو پیش کر سکیں، اور لوگوں کو ایک نئی روشنی دکھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔